آج کا خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ابن جرموز اور ہماری پاکستانی قوم۔ سب سے پہلے تو یہ وجہ سمجھیے کہ یہ عنوان رکھنے کی وجہ اور مقصد کیا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ کچھ دن پہلے اسی ہفتے کے اندر ہمارے سوات مدین کے علاقے کے اندر ایک انتہائی دکھ آمیز واقعہ پیش آیا کہ جس میں ایک شخص وہ چھٹیاں گزارنے کے لیے ہمارے سوات کے علاقے کے اندر سیر کے لیے گیا، تو وہاں کے لوگوں نے اس کے اوپر توہین مذہب کا، توہین قرآن کا الزام لگا کر، ثبوت ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے، تو اس کو انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کیا، جس کی ویڈیو اور جس کی تفصیلات آپ پہلے سے سماعت کر چکے ہوں گے۔ تو اس سارے کے سارے واقعے سے قرآن اور رسول اللہ کا فرمان وہ ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آ جائے تو قرآن نے ہمیں کون سا راستہ دکھایا ہے، رسول اللہ نے ہمیں کون سا راستہ دکھایا ہے، اسی عنوان کے اوپر آج کا خطبہ جمعۃ المبارک ہوگا۔ تو اس خطبہ جمعۃ المبارک کا جو آغاز ہے، میں وہ ایک واقعہ کے ساتھ آغاز کروں گا کہ جنگ جمل جو کہ حضرت سیدنا علی اور حضرت طلحہ و زبیر اور حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے درمیان ہوئی تھی۔ اس جنگ جمل کے اندر حضرت سیدنا زبیر رسول اللہ کے جو پھوپھی زاد بھائی ہیں، پھوپھی کے بیٹے ہیں، وہ جنگ کے لیے پہلے نکل کر آتے ہیں، اور سیدنا علی کی توجہ جی، سیدنا علی کی اور حضرت زبیر کی اتنی پکی یاری ہے اور اتنی کو جگری یار ہے کہ بچپن دونوں نے ساتھ مل کے گزارا ہے، بچپن کے ساتھی ہے، بچپن کے دوست ہیں، لیکن عزیز و غلط فہمیاں وہ دو جگری یاروں کو بھی تلواریں لے کر میدان کے اندر اتار دیتی ہیں۔ تو خیر جنگ جمل کا موقع ہے جی، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے اندر جنگ کے لیے وہ تشریف لاتے ہیں۔ تو لوگوں نے بتایا کہ جی اے علی، آپ کے مقابلے کے لیے، آپ کی فوج کے مقابلے میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آ گئے ہیں۔ تو سیدنا علی نے فرمایا مجھے جانے دو۔ تو لوگوں نے روکا کہ آپ نہ جائیں، ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن سیدنا علی نے فرمایا نہیں، مجھے ذرا جانے دو، میں نے ان کے ساتھ ذرا بات کرنی ہے۔ تو سیدنا علی اپنی گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر، یہ ساری تفصیل آپ کو مستدرک للحاکم میں مل جائے گی۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر سیدنا زبیر کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اب ایک طرف جنتی نوجوانوں، جنتی دونوں ہی شخص رسول اللہ کی زبان مبارک سے جنت کی خوشخبری پانے والے ہیں، سیدنا علی بھی عشرہ مبشرہ میں سے، حضرت زبیر بھی عشرہ مبشرہ میں سے۔ تو سیدنا علی نے وہاں پر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو ایک حدیث سنائی کہ اے زبیر، تجھے یاد ہے ایک وقت تھا کہ ہم انصار کے خیموں کے اندر ایک خیمے میں موجود تھے، تو ہمارے پاس رسول اللہ آئے تھے، اور رسول اللہ نے آ کر زبیر تجھ سے سوال کیا تھا کیا تجھے علی سے محبت ہے، تو علی کے ساتھ پیار کرتا ہے؟ تو اے زبیر، تو نے کہا تھا کہ مجھے علی کے ساتھ عشق ہے، مجھے علی کے ساتھ پیار ہے۔ تو اس وقت رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اے زبیر، ایک وقت آئے گا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا تو اسی اپنے جگری یار اور علی کے خلاف نکلے گا اور تو حق پر نہیں ہوگا۔ زبیر یاد ہے وہ حدیث، رسول اللہ کا فرمان وہ یاد ہے؟ لو جی سر جی، وہ ہماری طرح تو نہیں تھے نا۔ جو ہی حضرت زبیر کے کانوں میں رسول اللہ کا فرمان پڑا، جو ہی رسول اللہ کا فرمان ذہن میں آیا، یاد آیا، ہاں فلاں وقت میں ہم بیٹھے تھے اور رسول اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، سر فوراً ہی وہاں سے جنگ چھوڑتے ہیں اور جنگ چھوڑ کر نکل جاتے ہیں۔ اب ذرا توجہ رکھیے گا، یہ پاکستانی قوم اور ابن جرموز کو میں ساتھ ملانے لگا۔ اب جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنا کر حضرت زبیر جنگ چھوڑ گئے اور لڑائی چھوڑ دی اور اس جنگ سے نکل کر علیحدہ ہو گئے، تو سیدنا علی کی فوج کے اندر ایک بندہ تھا، ابن جرموز اس کا نام تھا۔ اس نے دیکھا یار یہ معاملہ تو کوئی ختم ہونے کو ہے، وہ حضرت زبیر کے پیچھے گیا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے گیا، اور اس ذہن کو لے کر کہ میں اس زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے، قتل کر کے میں مولا علی کا جگرا ٹھنڈا کروں گا، مولا علی مجھ سے خوش ہو جائیں گے،
اور سیدنا علی مجھے بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ نوازیں گے۔ یہ ذہن لے کر اور یہ مائنڈ لے کر کہ حضرت علی سے مجھے شاباش ملے گی، وہ جاتا ہے جی حضرت زبیر کے پیچھے۔ حضرت زبیر ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے، وہاں پر جا کر دھوکے کے ساتھ سوتے ہوئے حضرت زبیر کو شہید کر دیتے۔ اب شہید کر کے یہاں تک نہیں، یہ پھر یہ بدبخت حضرت زبیر کا سر قلم کرتا ہے، سر اتارتا ہے، سر اتار کر سیدنا علی کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اے علی، میں نے آپ کے دشمن کا جو کہ آپ کے مقابل کھڑا ہوا تھا، جو کہ آپ کے مقابلے کے لیے آیا تھا، میں نے اس کا سر لے کر آیا ہوں۔ اب یہاں پر کیا ہونا چاہیے؟ ہونی تو یہی ہے، ذہن تو یہی کہتا ہے، مائنڈ تو یہی کہتا ہے کہ یار شاباش ملنی چاہیے تھی۔ لیکن مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ سیدنا علی نے کیا فرمایا؟ سیدنا علی نے فرمایا اتقتل ابن صفیہ، اور تو صفیہ کے بیٹے، رسول اللہ کی پھوپھی کے بیٹے کو قتل کر کے، شہید کر کے، تفخرا، تو اس کے اوپر فخر کرتا ہے؟ میری طرف سے تجھے جہنم کی بشارت ہے۔ یار ایک طرف ابن جرمود کا ذرا ذہن دیکھیں، وہ کتنی ذہن لے کر، کتنی امیدیں لے کر حضرت زبیر کو شہید کرنے کے لیے نکلا کہ حضرت علی سے شاباش ملے گی، انعام ملے گا، اکرام ہوگا، اعزاز ملے گا۔ لیکن سیدنا علی کیا فرماتے ہیں کہ تو نے رسول اللہ کے پھوپھی کے بیٹے کو شہید کر کے تم میرے ہاں کوئی عزیز اور معزز نہیں ہے، بلکہ میری طرف سے تجھے جہنم کی بشارت ہے۔ اور بڑے ہی افسوس کے ساتھ عزیزو، آج ہماری ساری کی ساری اکثریت پاکستانی قوم وہ ابن جرمود بن چکی ہے۔ آج ہماری پاکستانی قوم کی اکثریت کے اندر جو کردار اور کریکٹر وہ رچ بس چکا ہے، وہ ابن جرمود کا کریکٹر رچ بس چکا ہے۔ تو یہ پتہ چل گیا جی ابن جرمود کون ہے۔ اب ذرا عنوان کو سمجھیے، سیدنا علی کا ابن جرمود اور ہماری پاکستانی قوم، کہ ابن جرمود نے بھی حکومت کے جو معاملات ہیں، جو کام حکومت کا تھا، اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر ایک بے گناہ شخص کو قتل کیا تھا، اور یہ ارادہ اور یہ ذہن کے اندر یہ تھا کہ مجھے جنت ملے گی۔ لیکن سیدنا علی نے جنت کی بجائے جہنم کی خوشخبری سنا دی کہ بھائی تو جنت لبدا، تو یہ تو رسول اللہ کے لیے ارشاد گرامی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہے اور میرا حواری حضرت زبیر ہے، تو نے اس زبیر کو شہید کر کے تو نے اپنے لیے جہنم ہی کمائی ہے۔ یہ پورا کا پورا واقعہ سنانے کے بعد اب آئیں جی اپنے اس موضوع کی طرف کہ ہمارے ہاں اپنی آپس کی دشمنی نبھانے کے لیے، لسانیت کی دشمنی اور قوم پرستی کی دشمنی، یا کوئی بھی دشمنی، اس کو مذہبی رنگ دے کر، یہ بڑا آسان ہے پاکستان کے اندر کہ مذہبی رنگ دے کر آپ اس کو جیسے مرضی جو مرضی اس کے ساتھ کرتے پھر۔ لیکن عزیزو یاد رکھیے گا کہ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ اور سب سے سیریس اگر کسی کے اوپر الزام لگ سکتا ہے، سب سے زیادہ خطرناک جو الزام ہے وہ ہے جی گستاخ رسول کا، توہین مذہب کا الزام۔ کیونکہ یہ الزام لگا کر آپ نے اس کی دنیا تو برباد کی ہی کی ہے کہ دنیا سے جینے کا حق تو اس سے چھین لیا، لیکن اس کی آخرت بھی سر تباہ کر دی۔ اگر وہ واقعتاً وہ گستاخ رسول تھا، قرآن کی توہین کرنے والا تھا، توہین مذہب کا مرتکب تھا، سارا اس کی دنیا نے آخرت بھی برباد ہوگی۔ اتنا بڑا یہ فتویٰ ہے، گستاخ رسول، توہین مذہب اور توہین قرآن کا فتویٰ۔ تو جتنا بڑا یہ فتویٰ ہے اور جتنا بڑا یہ الزام ہے، اس کے ثبوت کے لیے بھی سر اتنے ہی سٹرونگ دلائل اور اتنی ہی زبردست قسم کے شواہد ضروری ہیں۔ لیکن ہمارے پاکستان کے اندر گیم الٹی چلتی ہے، جب تک بندہ اور وہ شخص جس کے اوپر الزام ہوتا ہے توہین مذہب کا وہ زندہ ہوتا ہے، اس وقت تک کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ لیکن جو ہی ہمارے مجاہدین اس کو شہید کر دیتے، اس کو قتل کر دیتے، پھر وہ لوگ ویڈیو نکال کے یہ بھی ثبوت تھا، یہ بھی ثبوت تھا۔ سر یہ یاد رکھیے گا، یہ اصول ہے کہ کسی بھی شخص کے مرنے کے بعد ثبوت کے طور پر کوئی اس کا ثبوت ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ جو بھی ہے، اگر میرے اوپر کوئی الزام ہے، آپ ویڈیو دکھاتے ہیں، یہ دیکھیں جی آپ کے اوپر الزام ہے، یہ ویڈیو موجود ہے، تو اس ویڈیو کی کلیریفیکیشن میں نے دینی ہے، میں بتاؤں گا یہ ویڈیو اصلی ہے کہ نقلی ہے۔ آج ایسے ایسے سافٹ ویئر آ چکے ہیں اور ایسے ایسے ایپ موجود ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ کو یہاں سے اٹھا کر جو مرضی جیسے مرضی آپ کرتے پھریں، یعنی آپ کی تصویر، آپ کی ویڈیو لگا کر جہاں مرضی لگا دیں۔ تو ویڈیو آج کے زمانے کے اندر، خصوصاً جب بندہ مر جائے، مرنے کے بعد ویڈیو سر وہ ثبوت نہیں بن سکتی۔
تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ توہین مذہب اور توہین قرآن اور گستاخی رسول کا فتویٰ اتنا بڑا ہے، تو جتنا بڑا اور جتنا خطرناک یہ فتویٰ ہے، اسی قدر اور اتنی ہی مقدار کے اندر شواہد، دلائل اور تحقیقات یہ ضروری ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلے حکومت وقت کا کام ہوتا ہے کہ حکومت وقت جو ہی اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آئے، حکومت وقت سامنے آئے اور سامنے آ کر اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن یہاں پر ہماری حکومت، لوگ اپنے ہاتھ کے اندر قانون کیوں لیتے ہیں؟ قانون کو ہاتھ میں لینا یہ تو جرم ہے، دنیا کا ہر قانون کہتا ہے، اسلام بھی کہتا ہے کہ قانون اپنے ہاتھ میں لینا یہ جرم ہے، آگے میں جا کر روایات پیش کروں گا۔ اور پاکستانی قانون بھی کہتا ہے کہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی شہری وہ قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا، قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا یہ جرم ہے۔ لیکن یہ ہماری لوگ اور ہمارے قوم یہ اپنے ہاتھ میں قانون لیتے کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ معاملہ حکومت کے پاس گیا، عدالت کے پاس گیا، تو وہاں تو انصاف ملنا کوئی نہیں، اور وہاں پر تو پھر اس کو باعزت بری کر کے پھر صرف پاکستانی نہیں بلکہ باہر کے ممالک میں بڑی عزت و احترام کے ساتھ بھیج دیا جائے گا۔ اس وجہ سے ہماری قوم اور ہمارے لوگ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں۔ اس کے اندر بڑی مجرم وہ ہماری ریاست ہے، اس کے اندر بڑی مجرم وہ ہماری حکومتی ادارے ہیں کہ جو کہ وقت کے اوپر فیصلے نہیں کرتے اور اس معاملے کو منطقی انجام تک نہیں پہنچاتے، جس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے معاملات ہیں۔ اب دیکھیں جی، یہ تقریباً 2-3 مہینوں کے اندر کتنے واقعات ہو چکے ہیں۔ یہ جڑاوالا کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، سرگودا کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، اور ابھی اسی ہفتے کے اندر یہ والا واقعہ پیش آ گیا۔ کیوں واقعہ پیش آتا ہے؟ کیونکہ ہماری حکومت کی نااہلی ہے کہ حکومت کا اس کے اندر نمبر 1 کردار ہے کہ وہ آگے آ کر اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرے، اور اگر واقعتاً وہ گستاخی کرنے والا اس سے ثابت ہو جائے گستاخی، اور اس سے بے ادبی جو الزام اس کے اوپر لگا ہے وہ ثابت ہو جائے، تو پھر حکومت وقت کا کام ہے جی، حکومت وقت کا کام ہے، حکومت وقت کا کام ہے۔ میں نے یہ 3 مرتبہ جملہ بولا ہے کہ یہ حکومت وقت کا کام ہے کہ اس کو سزا دے۔ تو کسی بھی صورت میں ہم یا آپ یا پاکستان کا کوئی بھی شہری وہ کسی بھی جرم کے لیے قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا، نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، نہ ہی پاکستان کا قانون اس کی اجازت دیتا ہے۔ اب یہاں پر تیسرے نمبر پر جو حکومت کا جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ اس مجمع کے اندر شامل ہونے والے تمام افراد جنہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر اور یہ دہشت گردی کی یہ فضا بنائی اور پھیلائی، ان تمام کے اوپر اعلانیہ سزائیں جاری کی جائیں۔ لیکن یہ کرے کون؟ ہم نے تو ممبر کے اوپر بیان کر دیا، آپ نے سن لیا، بات یہیں پر ختم۔ یہ مسجد سے باہر نہیں کسی نے بات کرنی، یہ بات ہماری مسجد سے باہر نہیں کوئی جائے گی۔ لیکن ہمارا حق تو بنتا ہے کہ ہم ممبر کے اوپر جو حق سچ کی جو بات ہے، قرآن و سنت کی بات ہے، وہ آپ تک پہنچائیں۔ تو حکومت وقت کا یہ کام ہے کہ جو بھی اس دہشت گردی کے اندر ملوث تھا، جنہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا اور عدالت میں کیس پہنچنے سے پہلے ہی اور فیصلہ ہونے سے پہلے ہی اس مجرم اور اس ملزم کو انہوں نے اتنی بے دردی کے ساتھ قتل کیا اور اس کی لاش کو بھی آگ لگا دی، حکومت وقت کا کام ہے اس کے اوپر فساد فی الارض کی سزا کو لاگو کرے۔ سر فساد فی الارض کی سزا پتہ ہے قرآن کریم میں کیا ہے؟ 4 سزائیں قرآن نے بتائی ہیں۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، پہلی سزا ان یقتلوا، کہ ان کو بھی قتل کیا جائے، چاہے وہ سزا یہ ملزم کے اوپر الزام ثابت ہو یا نہ ہو، یہ معاملہ بات کا ہے، لیکن جنہوں نے یہ فساد فی الارض کیا اور جو اس معاملے میں ملوث تھے، جنہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا، قرآن کہتا ہے اور پاکستان کا قانون بھی یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے سزا ان کی یہ ہے ان یقتلوا، ان کو بھی قتل کیا جائے۔ باقی بات کے اندر دیکھی جائے گی کہ ان کا الزام ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ دوسرے نمبر پر او یصلبوا، یا ان کو اعلانیہ وہیں پر سوات کے اندر اور مدین کے اندر سولی کے اوپر لٹکایا جائے۔ اور تیسرے نمبر پر اگر سولی کے اوپر نہیں لٹکایا جاتا، تیسرے نمبر پر سر یہ سزا ہے او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، ان کے مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں یا بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں یہ کاٹ دیا جائے۔ کیونکہ فساد یہ دیکھیں ہمارے پاکستان کے اندر ہر مہینے کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آیا ہوتا ہے، کیونکہ ہماری قوم کی یہ نیچر اور یہ فطرت بن چکی ہے کہ بس جو ہی کسی کے کان کے اندر یہ آواز پڑی، بس کوئی تحقیق نہیں، اپنی جنت پکی کرو اور اس کو قتل کرو۔ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ تھوڑے ہی عرصے کے اندر پہلے جڑاوالا کا واقعہ پیش آیا، اس کے بعد سرگودا کا واقعہ پیش آیا، اب یہ آپ کا سوات کا واقعہ پیش آ گیا۔ اور اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اور ہماری قوم کو یہ سمجھ عطا کرے کہ آئندہ سے اس طرح کا واقعہ پیش نہ آئے۔ لیکن جب حکومت کی نااہلی ہو
حکومت ان معاملات کے اندر کوئی دلچسپی ہی نہ لے تو پھر اس طرح کے واقعہ سب پیش آئیں گے۔ تو چوتھی سزا قرآن نے بتائی، پہلی قتل، دوسری سولی، اور تیسرے نمبر پر کیوں ان کے مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، اور چوتھے نمبر پر ان کو او ينفوا من الارض، ان کو یہاں اپنے اس ملک سے، اپنے خطے سے جلا وطن کر دیا جائے، یعنی پاکستان سے نکال دیا جائے۔ لیکن یہ سزائیں دے کون، کرے کون؟ حکومت کو تو اپنی کرسیوں کی فکر ہے، فلانا نہ آ جائے، فلانا نہ اہل ہے، فلانا کے پاس کتنا ہے، فلاں کیا ہے۔ لیکن ان مذہبی جو گنڈے اور مذہبی کے نام کے اوپر جو دہشت گردی اس ملک کے اندر اور اس ملک و ملت کی قوم کے ذہنوں کو جو بدلا جا رہا ہے، اور پاکستانی قوم کو جو دہشت گردی بنائی اور سکھائی جا رہی ہے، سر اس کو کون دیکھے گا؟ آج ہمارے پاکستان کی جو پوری دنیا کے اندر سر جو بدنامی ہوئی ہے کہ انہوں نے اخبار والوں نے، باہر کے ممالک نے یہ خبر لگائی ہے کہ دیکھیں یہ پاکستان یہ سیر و سیاحت کے لیے اتنی سیف جگہ ہے کہ جہاں پر سیر کے لیے بھی جانا ہو تو آپ کی فیملی آپ محفوظ نہیں ہے، مسلمان سے سر محفوظ نہیں ہے، تو ہم کس منہ سے غیر مسلموں کو یہ درس دے کہ قرآن، یہ اسلام یہ امن کا درس دیتا ہے، کس منہ سے ہم پیش کریں؟ اور 3-4 واقعات یہ 1-2 مہینے کے اندر ہو چکے ہیں، کس منہ سے ہم ان کفار کو کہیں یار اسلام امن کا درس دیتا ہے؟ یہ امن کا درس ہوتا ہے کہ جہاں پر ایک مسلمان ہی دوسرے مسلمان سے سر محفوظ نہیں ہے، نہ اس کی جان محفوظ ہے، نہ سر اس کا مال محفوظ ہے، اور یہ ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ تو بہرحال یہ تھے جی حکومت وقت کے کرنے کے کام۔ اب آئیں جی ممبر کے اوپر، جو ممبر کے علماء کی ذمہ داری تھی اور جنہوں نے عوام الناس کو گائیڈ کرنا تھا، رہنمائی کرنی تھی، سر ان کی ذمہ داری کیا تھی؟ مسئلہ یہاں سے ممبر سے ہی خراب ہوا ہے کہ ممبر سے جب یہ بتایا گیا کہ جڑا بھی ہوئے فلانا جج مار دو، فلانے نو قتل کر دو، فلانے کے سر کی قیمت لگائی گی، اسی ممبر سے لگائی گئی سر، تو مجرم یہ ممبر بھی ہیں کہ جنہوں نے عوام الناس کی یہ ذہن سازی۔ ہمارا کام تھا جی آپ کی ذہن سازی کر دیں کہ اسلام اور قرآن اور رسول اللہ کا فرمان قطعاً بالکل بھی اس بات کی ایک 0% ایک ذرہ برابر بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر کسی کے اوپر چڑھ دوڑیں، بالکل بھی نہ ہم اس کے قائل ہیں، نہ ہی ہم آپ کی یہ تربیت کرتے ہیں، نہ ہم آپ کو یہ درس دیتے، کوئی جتنا مرضی گستاخ ہو۔ ہمارا کام یہ بڑھتا ہے، ہم نے صرف حکومت وقت کے جو آپ کے علاقے کا جو تھانہ ہے وہاں پر جا کر آپ نے صرف رپورٹ درج کروانی، رپورٹ درج کروا دی، سر آپ کے ذہن سے معاملہ اتر گیا۔ اب آپ کے قیامت والے دن یہ پوچھنی ہوگی کہ تیرے علاقے کے اندر یہ گستاخ تھا، تو نے کیا کیا؟ ہماری ذمہ داری صرف وہ اتنی ہی بنتی ہے کہ جب بھی گستاخی یا توہین مذہب ہمیں نظر آئے، 3 چیزوں کا آپ نے لازمی مد نظر رکھنا ہے۔ پہلے نمبر پر جو گستاخی یا بے ادبی یا توہین کرنے والا ہے، کیا اس نے توہین یا گستاخی یا بے ادبی بھول کر کی ہے، یا اس کی زبان سے ہی کوئی ایسا جملہ نکل گیا؟ یعنی کہ جب ہم بول رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمارے اوپر بڑا پریشر ہوتا ہے، ہم نے ٹائم کو بھی دیکھنا ہے، لوگوں کی توجہ کو بھی دیکھنا ہے، اور اپنے حوصلے کو بھی دیکھنا ہے، اپنے جذبات کو بھی دیکھنا ہے۔ تو اس سارے کے سارے پریشر کے اندر کوئی ہماری زبان سے جملہ نکل سکتا ہے جو کہ جس کو آپ گستاخی سمجھیں یا جو واقعتاً گستاخی ہو، تو سر اس پہلا جو چیز ہے، یہ پہلا جو پوائنٹ ہے کہ اگر بھول کر کسی کی زبان سے گستاخانہ جملہ نکل جائے یا اس کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا اس کا ارادہ نہیں تھا، تو سر اسلام نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، توبہ کرے گا، توبہ کے لیے اس کے لیے معافی ہے۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس کے اوپر چڑھ دوڑے، یا آپ دیوارے کے اوپر لکھیں جی فلانے نو پھانسی دیو اور فلانے کے ساتھ یہ والا معاملہ کرے، نہ آپ کو قرآن اس بات کی اجازت دیتا ہے، نہ اسلام آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ یہ ہے جی بھول پن کے یا غلطی کے ساتھ اگر کسی کی زبان سے اس طرح کا جملہ نکل گیا تو اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور معافی کے لیے اس کے اگر وہ معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس کی توبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر ہمیں آپ کو کہیں گستاخی نظر آتی ہے تو سر آپ نے یہ دیکھنا کہ یہ گستاخی بھی ہے یا کہ صرف آپ اس کو گستاخی سمجھتے ہیں۔ مثلا یہ صرف ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگوں کے ہاں یہ جو میں ترجمہ کرنے لگا ہوں نا، یہ گستاخی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار، کہ اے نبی کہ آپ جو بندہ جہنم کے اندر جانے والا ہو، اے نبی کہ آپ اس کو چھڑا لیں گے، آپ اس کو جہنم سے بچا لیں گے؟ کیونکہ ہماری قوم کو جب یہ عقیدہ یہ پڑھایا گیا، ہماری قوم کو یہ سکھایا گیا
کہ رب دا پکڑیا چھڑایا محمد، محمد دا پکڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے مقابلے میں جب یہ قرآن کی آیت ترجمے کے ساتھ آپ پیش کریں گے کہ یار آفمن حق علیہ کلمۃ العذاب، کہ جس کے اوپر عذاب حق ہو گیا، ثابت ہو گیا کہ اس بندے نے جہنم میں جانا ہے، اللہ اپنے محبوب سے فرماتے ہیں کہ محبوب آفمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار، کیا آپ اس کو بچا لیں گے؟ سر یہ آیت اور یہ ترجمہ کروڑوں لوگوں کے ہاں یہ گستاخانہ ترجمہ ہے، یہاں پر آپ کیا کریں گے؟ اسی طرح قرآن کریم کی ایک نہیں، میں یہاں پر درجنوں آیات آپ کے سامنے پیش کر دوں گا جو کہ آیات ہمارے کروڑوں لوگوں کے ہاں گستاخانہ ہوں گی، کیونکہ ہمارے لوگوں نے، ہمارے ممبر نے یہ تربیت ہی غلط کی ہے، عقائد ہی لوگوں کو قرآن و سنت کے خلاف بتائے ہوئے۔ مثلاً اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ نبی آپ فرما دیجئے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا، اگر میں عالم الغیب ہوتا تو میں بہت ساری خیروں کو جمع کر لیتا۔ اب یہ آیت کا ترجمہ آپ ترجمہ کر کے نہ کسی بھی مسجد کے باہر، کسی دربار اور مزار کے باہر لگا دیں، سر اگلے ہی دن آپ کے اوپر گستاخی کا پرچہ نہ ہو، اب مجھے آ کے پکڑ لیجیے گا۔ تو دوسرے نمبر پر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ گستاخی جس کو آپ سمجھ رہے ہیں یا آپ کے نزدیک جو گستاخی ہے، کیا واقعتاً قرآن و سنت اس کو گستاخی مانتا ہے؟ مثلاً اب یہاں پر ذرا میں کھل کے بات کر لوں، قرآن کریم کے اوراق کو حفاظت کے لیے آگ لگانا، یہ آپ کے مولوی نے آپ کو سکھایا، یہ گستاخی ہے، جبکہ قرآن صحیح بخاری میں موجود ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری دنیا کے لوگوں کو ایک قرات کے اوپر جمع کیا، اور باقی جو قرآن کے اوراق باقی بچ گئے تھے ان کی حفاظت کے لیے، اس کے طرف کے لیے جو طریقہ استعمال کیا تھا سر وہ آگ لگائی تھی۔ لیکن آج ہماری قوم کو یہ بتایا گیا قرآن کو آگ لگانا یہ گستاخی ہے۔ اگر تو گستاخی کی کوئی نیت سے لگائے سر وہ گستاخی ہے، میں اس کے بارے میں نہیں کوئی کلیریفیکیشن دے رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں قرآن کریم کے جو اوراق ہیں، جو پرانے اوراق ہیں، ان کو حفاظت کے لیے ہمارے کیا طریقے اختیار کیے، اس کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ سر دفن والا طریقہ یہ محفوظ نہیں ہے۔ اسی طرح دریا کے اندر بہا دیا جاتا ہے، دریا کے اندر بہانا یہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ یوٹیوب کے اوپر آپ کو لاکھوں ویڈیو مل جائیں گی کہ جہاں پر وہ دکھاتے ہیں کہ جی دیکھیں دریا کا پانی جو ہی خشک ہوا، پھر وہ قرآن کریم کے اوراق کہاں پر وہ بے ادبی ہو رہی ہے ان کی۔ تو سب سے محفوظ ترین طریقہ پرانے قرآن اوراق کو تلف کرنے کا سر وہ یہی تھا کہ آگ ان کو لگا کر ان کو حفاظت کے ساتھ کسی جگہ کے اوپر بہا دیا جائے۔ لیکن ہماری قوم نے، ہمارے ممبر نے، ہمارے مولوی نے اسی کو گستاخی بنا کر پیش کیا، اور ہمارے سینکڑوں اور ہزاروں قسم کے لوگ اور علماء اور لوگ اسی وجہ سے جیلوں کے اندر پڑے ہوئے کہ انہوں نے پرانے قرآن اوراق کو تلف کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا، لوگوں نے گستاخی کا فتوی لگا کر ان کے ساتھ یہ معاملہ کر دی۔ لیکن میں عوام الناس سے بھی یہی کہوں گا، کیونکہ لوگوں کے آج جہالت پائی جاتی ہے، یہ لوگوں کے پبلکلی اور لوگوں کے سامنے اس طرح کا معاملہ نہ کریں، لوگوں کے سامنے قرآن کریم کے اوراق کو اور پرانے اوراق کو آگ نہ لگائیں، کیونکہ جہالت جہاں پر عام ہے تو اس کے لیے کوئی اور طریقہ اختیار کر۔ اچھا جی، تیسرے نمبر پر گستاخی کا پہلو، کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ شخص واقعتاً جان بوجھ کر گستاخی کر رہا ہے اور گستاخی اس کی ثابت بھی ہو جائے، توہین اس کی ثابت بھی ہو جائے، سر پھر بھی میرا اور آپ کا، عوام الناس کا کام نہیں ہے اس کو سزا دیں۔ ہمارا کام نہیں ہے کہ آپ قانون ہاتھ میں لے کر اس کے اوپر چڑھ دوڑیں، ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ہم اس کو پکڑیں اور اس کو عدالت کے اندر اور اس کو پولیس تھانے کے اندر اس کے حوالے کرائیں، بس ہمارا اتنا ہی کام ہے۔ اگر ہم نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا تو وقت مختصر ہے، میں صرف 3 احادیث آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ قانون اپنے ہاتھ میں لیا، کیونکہ جب بھی گستاخی کا معاملہ ہوتا ہے تو کوئی بھی اگلے بندے گستاخ کو مسلمان سمجھ کے نہیں مار رہا ہوتا، گستاخ کو مسلمان سمجھ کر نہیں قتل کر رہا ہوتا، وہ یہی کہتے ہیں کہ مرتد ہو گیا، یہ کافر ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا۔ تو اسی کافر ہی کے بارے میں 3 احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ مسلمان کے بارے میں تو آیات اور احادیث بے شمار ہیں، اور میں نے کئی مرتبہ اس کے اوپر بات کی ہے۔ یہ 3 احادیث صرف اور صرف کافر کے بارے میں کہ اگر گستاخ اور توہین کرنے والا آپ کی نظر میں، جس کو آپ گستاخی سمجھتے ہیں، وہ آپ کی نظر میں کافر ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے، لیکن آپ نے قانون ہاتھ میں لیتے ہوئے حکومت وقت کے اور ماورائے عدالت قتل کر دیا، تو قرآن و سنت کے نزدیک کیا سزا ہے؟ پہلی حدیث صحیح بخاری 6862 اس حدیث کا نمبر ہے 6862۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لن یزال المؤمن فی فتح فی دینہ، کہ مومن کا معاملہ ہر وقت وہ کشادگی والا ہوتا ہے، یعنی اس کو مغفرت کی، بخشش کی امید لگی ہوتی ہے کہ کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، میرا اللہ یہ بھی گناہ معاف کر دے گا، اللہ معاف فرمانے والا، اللہ میرا یہ بھی گناہ معاف کر دے گا۔ لیکن کب تک؟ ما لم یصب دمن حراما، جب تک کہ وہ حرام طریقے کے ساتھ خون نہ بہا دے۔
سر صحیح بخاری میں جب کسی یہ مسلمان کی بات نہیں ہے، یہ دمن حرامن مطلقاً خون، کہ جب تک کوئی بھی مسلمان بندہ مومن مسلمان خون نہ بہا دے اس وقت تک اس کی بخشش کی امید ہے، لیکن جب اس نے خون کسی کا بہا دیا، نہا کے کسی کو قتل کر دیا، سر وہ پھنس گیا، پھر اس کا بچنا ناممکن ہو۔ اگلی حدیث جی صحیح بخاری کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 6864 حدیث کا نمبر ہے، رسول اللہ نے فرمایا اول ما یقضی من الناس، کہ لوگوں میں سب سے پہلے جو فیصلہ کیا جائے گا، سب سے پہلے جو فیصلہ کیا جائے گا وہ فی الدماء، وہ لوگوں کے درمیان ناحق خون کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے نماز کے بارے میں فیصلہ سوال ہوگا، وہ ہے حقوق اللہ کے بارے میں، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا کہ کسی کا دنیا کے اندر نہا کا خون تو نہیں بہا کیا ہے، مسلمان مومن کا، اور سارا کچھ بعد میں ہے، سب سے پہلا آپ سے سوال ہوگا نہا کا خون تو نہیں بہایا۔ اگر نہا کا خون بہایا ہوا تو اس سے پہلے میں نے حدیث پیش کر دیا، سر وہ تو مارا گیا، وہ تو پھڑیا گیا۔ تیسری حدیث وہ بھی صحیح بخاری کی ہے، 3166 اس حدیث کا نمبر ہے، رسول اللہ نے فرمایا جی من قتل معاہدن، جس نے کسی کافر کو قتل کیا، وہ کافر ہی سمجھ کے قتل کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ گستاخ ہے، یہ فلانا ہے، اس نے توہین کی ہے، تو وہ کافر ہی سمجھ لیں، لیکن رسول کیا فرماتے ہیں من قتل معاہدن، جس نے بھی کسی کافر کو ذمی کو قتل کیا تو لم یا، وہ تو جنت میں چکر کے ہوگا نا کہ اس کو جہنم میں بیچ کر خود جنت میں، رسول کیا فرماتے ہیں لم یرح رائحۃ الجنہ، وہ جنت تو بہت دور کی بات ہے، اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، حتیٰ کہ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 40 عامًا، کہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے بھی آ رہی ہوگی، یعنی ابھی آپ 40 سال جنت سے دور ہوں گے، جنت کی خوشبو آپ کو آنی شروع ہو جائے گی۔ لیکن جس نے دنیا کے اندر کسی کافر کو اور کسی، یہ تو صرف کافر کے بارے میں، کسی کافر کو ناحق قتل کیا، قانون اپنے ہاتھ میں لے کر، اور ماورائے عدالت قتل کیا کسی کافر کا، کسی ذمی کا، سر اس کی سزا ہے کہ 40 سال دور سے ہی اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، وہ جنت میں چکر میں تھا۔ تو اس لیے ابن جرموز کا یہ میں نے کریکٹر آپ کے سامنے رکھ کر کہ وہ بھی جنت کے چکر میں تھا، لیکن سیدنا علی نے اس کو جہنم کی بشارت سنا دی۔ اسی طرح یہاں پر بھی ہمارے یہ دہشت گرد تنظیمیں اور دہشت گرد یہ ذہن رکھنے والے یہ لوگ، یہ بھی جنت کے چکر میں ہوتے ہیں کہ جی فلانے کو مار دو، فلانا جج مار دو، اور فلانے کو قتل کر دو، اور فلانے کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگا کر اس کو بھی مار دو، جنت پکی کرو۔ لیکن رسول اللہ کی زبانی کیا آ رہا ہے جی؟ رسول اللہ کی زبانی کیا ہے کہ جنت تو بہت دور کی بات ہے، سر جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ اس لیے جی اس طرح کے معاملات سے ہمیشہ ہی پناہ مانگا